کراچی کے مختلف علاقوں اور سونیانی میں رات 12:51 پر زلزلے کے جھٹکے. DHA فیز 8 ڈیفنس ویو کلفٹن صدر میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے. سائٹ PCHS شاہ فیصل کالونی لیاقت آباد بفر زون میں زلزلے کے جھٹکے. شدت 5.2 ریکارڈ. زلزلے کی گہرائی 12 کلومیٹر. مرکز کراچی سے 87 کلومیٹر شمال مغرب تھا. ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں بڑی کمی. ڈیزل 14 روپے فی لیٹر سستا ہو گیا. 14 روپے کی کمی سے ڈیزل کی نئی قیمت 265 روپے 65 پیسے فی لیٹر ہو گئی. حکومت کا پیٹرول کی قیمت 263 روپے 43 پیسے فی لیٹر برقرار رکھنے کا فیصلہ. نوٹیفیکیشن جاری. رات 12 بجے سے نئی قیمت کا اطلاق ہو گیا. سیکولر بھارت کے چہرے سے نقاب اتر گیا. بھارت کی ریاست بہار کے وزیر اعلیٰ نے مسلمان لڑکی کا نقاب کھینچ لیا. BJP کے اتحادی وزیر اعلیٰ نتیش کمار کی حرکت پر عوام طیش میں ہے. وزیر اعلیٰ بہار نے لیڈی ڈاکٹر کا نقاب اس وقت کھینچا جب وہ ان کے ہاتھ سے ملازمت کا تقرر نامہ لے رہی تھی. انتہا پسند وزیر اعلیٰ نے پہلے ڈاکٹر نصرت پروین کو نقاب ہٹانے کا کہا اور پھر اچانک ہاتھ بڑھا کر نقاب خود کھینچ کر نیچے کر دیا. وزیر اعلیٰ نتیش کمار کی حرکت کو گھٹیا پن قرار دے کر کانگریس نے فوری استعفے کا مطالبہ کر دیا. کانگریس پارٹی نے کہا ریاست کا اعلیٰ ترین عہدیدار ایسی حرکت کرے گا تو تصور کیا جا سکتا ہے خواتین کتنی محفوظ ہیں. سوشل میڈیا پر بھی بہار کے وزیر اعلیٰ کے رویے پر سوال اٹھ گئے. مولانا طاہر اشرفی کہتے ہیں بھارت عالمی سطح پر دہشت گردی کا مرکز ہے. نتیش کمار نے ایک مسلمان خاتون کا حجاب نہیں اتارا بلکہ ہندوستان کا مکروہ چہرہ بے نقاب کر دیا ہے. حجاب کی توہین کسی قیمت پر قبول نہیں. ہندوستان میں مسلمانوں سمیت تمام اقلیتیں غیر محفوظ ہیں. اسلامی تعاون تنظیم، اقوام متحدہ، انسانی حقوق کے ادارے اور عالمی برادری فوری نوٹس میں. سڈنی دہشت گردی میں بھارت کے ملوث ہونے کے شواہد سامنے آ گئے. آسٹریلوی انٹیلیجنس ایجنسیز نے بھارتی حکومت سے باضابطہ رابطہ کر لیا. بھارتی میڈیا کے مطابق آسٹریلوی ایجنسیز نے دہشت گردوں سے متعلق پوچھ گچھ کے لیے بھارتی حکام سے رابطہ کیا. زخمی حملہ آور نوید اکرم کے ساتھ کام کرنے والے نوجوان نے آسٹریلوی میڈیا پر انکشاف کیا. بونڈائی بیچ پر حملہ کرنے والے نوید اکرم کا باپ ساجد اکرم بھارتی نژاد اور ماں اطالوی ہے. آسٹریلیا کے وزیر داخلہ کا کہنا ہے بلاک حملہ آور ساجد اکرم 1998 میں اسٹوڈنٹ ویزے پر آسٹریلیا آیا تھا. 2001 میں پارٹنر ویزا حاصل کیا. ساجد اکرم کے بیٹے نوید اکرم کی پیدائش آسٹریلیا میں ہی ہوئی. بھارتی میڈیا پروپیگنڈے کی حقیقت کھل کر سامنے آ گئی. بھارتی صحافیوں اور میڈیا کا پاکستان مخالف پروپیگنڈا دم توڑ گیا. پروپیگنڈا کرنے میں پیش بھارتی نیوز ایجنسی ANI اور BJP کا نام ڈس انفو لیب میں بھی آ چکا ہے. اسرائیلی اخبار یروشلم پوسٹ کی جانب سے بھی حملہ آوروں کی شہریت سے متعلق پروپیگنڈا کیا گیا. حملہ آوروں کو پاکستان سے جوڑنے میں لگا رہا. بونڈائی بیچ پر فائرنگ سے ہلاک افراد کی تعداد 16 ہو گئی. پولیس اہلکار سمیت 40 افراد زخمی ہیں. زخمی دہشت گرد نوید اکرم پولیس کی نگرانی میں اسپتال میں زیر علاج ہے. آسٹریلیا کے وزیر داخلہ ٹونی برگ کہتے ہیں نوید اکرم سے داعش سے تعلق کے شبے میں بھی جانچ پڑتال کی گئی تھی. جوائنٹ کاؤنٹر ٹیررزم ٹیم کا کہنا ہے بونڈائی بیچ پر ان کی گاڑی میں داعش کے 2 جھنڈے ملے ہیں. دنیا کے محفوظ ملکوں میں شمار آسٹریلیا میں بدترین دہشت گردی پر یوم سوگ. لوگوں کی بڑی تعداد بونڈائی بیچ پر جمع ہوئی. مرنے والوں کی یاد میں پھول رکھے. مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. بونڈائی بیچ پر دہشت گرد کو دبوچ کر اسلحہ چھیننے والا احمد الاحمد ہیرو قرار. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا احمد نے بہت بہادری کا کام کیا. نیو ساؤتھ ویلز کے وزیر اعلیٰ احمد کی عیادت کے لیے اسپتال پہنچے. قیمتی جانیں بچانے پر بہادری کی تعریف کی. امریکی تاجر ولیم ایکمین نے زخمی احمد کے لیے $65,000 عطیے کا اعلان کر دیا.
احمد الاحمد نے والدین کا سر بھی فخر سے بلند کر دیا۔ محمد فاتح کہتے ہیں لوگوں کو خون میں لت پت دیکھا تو بیٹے کی ضمیر نے مجبور کیا کہ دہشت گرد پر حملہ کرے۔ احمد کی والدہ نے کہا واقعے کی تفصیل معلوم ہوئی تو بیٹے پر بے حد فخر محسوس ہوا۔ احمد کو حملہ آور کے ساتھی نے 2 گولیاں ماری۔ سرجری کے بعد احمد کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ سڈنی میں انسانیت کی بہترین مثال بھی دیکھی۔ ایک طرف انسانیت کا بدترین چہرہ دہشت گرد کارروائی کی صورت میں دیکھا، دوسری طرف احمد کی شکل میں انسانیت کی بہترین مثال سامنے آئی۔ آسٹریلیا کے وزیر اعظم اینتھونی البنیز نے انٹرویو میں بتایا احمد الاحمد اپنی جان داؤ پر لگا کر خطرے کی طرف دوڑے، دوسرے حملہ آور کی گولیوں کا نشانہ بنے، لیکن بہادری کے ساتھ اس دہشت گرد سے اسلحہ چھین لیا۔ اس کی بہادری سے کئی جانیں بچ گئی۔ آسٹریلیا میں چاہے کسی کا عقیدہ کچھ بھی ہو، کسی کا کوئی مذہب ہو یا نہ ہو، ہم سب ایک عظیم قوم ہیں۔ ایف بی آئی نے کیلیفورنیا میں دہشت گردی کا منصوبہ ناکام بنا دیا۔ منصوبہ بندی کرنے والے 4 مشتبہ افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ مشتبہ افراد نے نیو ایئر تقریبات میں 5 مقامات پر دہشت گردی کا منصوبہ بنایا تھا۔ مشتبہ افراد کا تعلق بائیں بازو کے انتہا پسند گروپ سے تھا۔ امریکی حکام کے مطابق ٹرٹل آئی لینڈ لبریشن فرنٹ حکومت اور سرمایہ دارانہ نظام کا مخالف ہے۔ سیکیورٹی فورسز کا ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے کلاچی میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن 7 خوارج ہلاک کر دیے گئے۔ خوارج سے لڑتے ہوئے نائک یاسر خان جام شہادت نوش کر گئے۔ 34 سال کے نائک یاسر خان شہید کا تعلق ضلع مردان سے ہے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق آپریشن بھارتی اسپانسرڈ فتنہ خوارج کی موجودگی کی اطلاع پر کیا گیا۔ کارروائی کے دوران اسلحہ اور گولہ بارود برآمد ہوا۔ ہلاک خوارج متعدد دہشت گرد کارروائیوں میں ملوث تھے۔ سوشل میڈیا پر مادر پدر آزادی نہیں ہونی چاہیے کہ جو مرضی ہو لکھ دیں۔ ملک کی خود مختاری پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ دہشت گرد تنظیمیں سوشل میڈیا کا استعمال کر رہی ہیں۔ وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری کی پریس کانفرنس، جہاں پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس بیرون ملک سے چلائے جاتے ہیں۔ دشمن ملکوں سے چلائے جانے والے اکاؤنٹ سے ٹرینڈ بنائے جاتے ہیں۔ واٹس ایپ گروپ میں ٹرینڈ شیئر کر کے پیسے لگائے جاتے ہیں۔ ایک ایک ٹرینڈ اور ہیش ٹیگ کے پیسے وصول کیے جاتے ہیں۔ یہی اکاؤنٹ کل عدم ٹی ٹی پی اور بی ایل اے کے لیے بھی ٹرینڈ بناتے ہیں۔ چند پیسوں کے لیے ملک کے خلاف کام کرنے والے باز آ جائیں ورنہ قانونی کارروائی ہوگی۔ طلال چودھری نے کہا دنیا میں کہیں بھی دہشت گردی ہو پاکستان مذمت کرتا ہے۔ پاکستان خود دہشت گردی کا شکار ہے۔ دہشت گرد کا کوئی مذہب یا ملک نہیں۔ عملی طور پر ہم دہشت گردوں کے خلاف پہلی صف میں کھڑے ہیں۔ بنو میں آپریشن کے دوران کل عدم تنظیم گل بہادر گروپ کے 4 کمانڈر ہلاک۔ ڈی آئی جی سجاد خان کے مطابق کمانڈر دانش، زیف، عطاء الرحمان اور کوثر کو جہنم واصل کیا گیا۔ ہلاک دہشت گرد اسسٹنٹ کمشنر شمالی وزیرستان شاہ ولی کی شہادت میں ملوث تھے۔ دہشت گردوں کو چھپنے کا موقع نہیں دیا جائے گا۔ ریاست دشمن عناصر کو چن چن کر نشانہ بنایا جائے گا۔ شرح سود میں 8.5% کمی، شرح سود 11 سے کم کر کے 10.5% کر دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا شرح سود میں 50 بیسس پوائنٹس کمی پر اظہار اطمینان۔ کہا شرح سود میں کمی کاروباری برادری اور عام آدمی کی بہتری کا پیش خیمہ ہے۔ حکومتی معاشی ٹیم کی محنت رنگ لا رہی ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اور معاشی ٹیم کی کارکردگی لائق تحسین ہے۔ معاشی استحکام کے لیے کاروباری برادری اور عوام نے قربانیاں دیں۔ شرح سود میں کمی سے ایس ایم ایز کو کم لاگت قرضوں کا فائدہ ہوگا۔ اسٹیٹ بینک کی جانب سے 4 مرتبہ شرح سود کو 11% پر برقرار رکھا گیا تھا۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ بھی آج تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ 100 انڈیکس 876 پوائنٹس اضافے کے ساتھ 1,70,741 پوائنٹس پر بند۔ دوران کاروبار انڈیکس میں 1,137 پوائنٹس کا اضافہ دیکھا گیا۔ پاکستان کی تجارتی پالیسی انتہائی تحفظ پسند اور ٹیرف خطے میں سب سے زیادہ ہے۔ پاکستان کا مالی سال 2025 میں مجموعی ٹیرف خطے میں سب سے زیادہ ریکارڈ کیا گیا۔ آئی ایم ایف کا کہنا ہے کسٹمز ڈیوٹیز میں گزشتہ دہائیوں میں بتدریج کمی سے تجارت پر منفی اثرات پڑے۔ حکومت نے آئی ایم ایف کو یقین دہانی کرائی ہے کہ 5 سالہ ٹیرف پالیسی کے تحت کسٹمز ڈیوٹیز کی شرح بتدریج کم کی جائے گی۔ سلیبز 5 سے کم ہو کر 4 رہ جائیں گے۔
ملک کو معاشی بحران سے IMF نہیں کراچی نکال سکتا ہے. کراچی چلے گا تو پاکستان چلے گا. یہ دودھ دینے والی گائے ہے, اسے چارہ تو دو. وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال کی پریس کانفرنس. کہا عوامی خدمت پر یقین رکھتا ہوں, 12 نہیں 24 گھنٹے کام کرنے والا شخص ہوں. کراچی آج رہنے کی بدترین جگہ ہے. کراچی شہر کی یہ حالت دیکھ کر اچھا نہیں لگتا. کراچی میں پانی بیچنے کا دھندا اربوں روپے کا ہے. ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید کا رد عمل. کہا مصطفیٰ کمال نے کراچی چیمبر سے خطاب میں خود کو فرشتہ سمجھنے کی تقریب بنا لیا. ریکارڈ دیکھ لیں, پتہ چل جائے گا ان کے دور میں کراچی کتنا خطرناک تھا. انتخابات میں حصہ نہ لینے والے کس منہ سے مقامی حکومتوں کی بات کر رہے ہیں. پشاور کے آرمی پبلک سکول سانحے کو 11 برس بیت گئے. لواحقین کے زخم آج بھی تازہ مگر حوصلے پہاڑ سے بلند. 16 دسمبر 2014 پاکستان کی تاریخ کا سیاہ ترین دن تھا جب کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے دہشت گردوں نے APS پر بزدلانہ کارروائی کرتے ہوئے 132 طالب علموں اور عملے کے 17 افراد کو شہید کر دیا تھا. یہ ایک ایسا سانحہ تھا جس نے دنیا بھر کی آنکھیں نم کر دی. آج بھی جب اس دن کو یاد کرتے ہیں تو آنکھیں اشک بار ہو جاتی ہیں. سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے قتل پر اکسانے کا مقدمہ. انسداد دہشت گردی عدالت نے پیر ظہیر الحسن شاہ کو 10 سال قید کی سزا کا حکم سنا دیا. عدالت کا سزا کا فیصلہ سنانے کے بعد پیر ظہیر الحسین شاہ کو جیل منتقل کرنے کا حکم. ملزم نے اعلیٰ عدالتی شخصیت کے خلاف اشتعال انگیز تقریر کی تھی. 2024 میں مذہبی جماعت کے کارکنان کو سابق چیف جسٹس کے قتل پر اکسایا. قتل کرنے والے کے لیے 1 کروڑ انعام کا اعلان بھی کیا تھا. ڈاکٹر وردہ قتل کیس میں گرفتار میاں بیوی کی انسداد دہشت گردی عدالت میں پیشی. عدالت نے ملزمہ ردا اور شوہر وحید کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا. گرفتار ملزم پرویز نے اقبال جرم کر لیا. ملزمان کی نشاندہی پر آلہ قتل بھی برآمد. تفتیشی ٹیم نے ثبوت اور گواہان عدالت میں پیش کر دیے. پولیس نے ملزمان کی ایک بار پھر حوالگی کے لیے ہائی کورٹ میں اپیل دائر کر دی. تفتیشی افسر کا کہنا ہے ملزمان سے 1 کروڑ 23 لاکھ کے چیک 10 رسیدیں بھی برآمد. کیس کے منصوبہ ساز ردا جدون کے شوہر وحید سے صرف 3 تولہ سونا برآمد کیا گیا.